مسلمان ہیں وہ تو نہیں سکھ دوبارہ ہو کے تو سکھ بنا دیں گے. تو اس لیے ادھر جب یہ بنے گا تو سب سے پہلے تو ان کو انڈو کرنی ہے ہریانہ کی ڈیوائڈ. ہریانہ کو دوبارہ ان کو مرچ کرنا ہے. دوسرا یہ فوکس ان کو یہی رکھنا ہے کہ امرتسر ان کا کیپٹل ہو. چندی گڑھ کو ان کو ہٹ کرنا ہے. چندی گڑھ جو ہے وہ ایک تو ان کے کنٹرول سے دور ہے, آپ میپ میں دیکھیے گا. دوسرا یہ کہ چندی گڑھ کو ان کو ڈیزالو کرنا ہے یونین ٹیریٹری کا وہ سارا. ہریانہ کو ان کو ڈیزالو کرنا ہے. تو جیسے آپریشن بلو سٹار انہوں نے امرتسر میں اپنے ہی ٹیمپل میں آ کے یہ کنٹرول ٹیک کر لیا تھا, ان کو یہ نہیں کرنا. آپ کو چندی گڑھ میں جا کے ان کی انسٹالیشنز کے اوپر آپ کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ چیز ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلے اس کے ساتھ اپنی افیلیشن کو اسٹرانگ کریں اور پولیٹیکل افیلیشن نہیں رکھیں. دوسرا یہ کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ چندی گڑھ ہونا چاہیے اور چندی گڑھ کے اندر آپ اس کو اگر کریں گے. تیسرا یہ کہ یو نیڈ ٹو کم بیک, آپ کو وہاں سے واپس آنا ہے اور آپ کو ہر گھر میں ایک بندہ دو بندہ مسٹ بی آن دا گراؤنڈ. آپ کو واپس آنے میں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ آرام سے واپس آ سکتے ہیں. آپ کے پاس پاسپورٹس دوسرے ہیں, انسکینڈ آپ واپس آ سکتے ہیں. آپ آئیں ادھر سیٹل ڈاؤن ہوں, آرام سے ادھر اپنی بیس بنائیں. فنڈنگ کے لیے آپ وہ کریں. بٹ یو نیڈ ٹو لیو کینیڈا اینڈ یو کے اف یو وانٹ خالستان. آپ کینیڈین نیشنلٹی کے ساتھ آپ خالستان نہیں بنا سکتے, یا آپ ریفرینڈم کرانے سے یا ادھر پروٹیسٹ کرنے سے ان چیزوں سے یہ نہیں بننا. یہ آپ کو لڑ کے لینا پڑے گا, اور لڑ کے لینے کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا, کوئی اور آپ کی لڑائی نہیں لڑے گا. اینڈ یو نیڈ ٹو فنڈ اٹ, یہ بھی اب آپ نے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اس لڑائی کو فنڈ بھی کرنا ہے. اب ہم کہتے ہیں جی پاکستان اس کو فنڈ کرے. جی پاکستان اس کو اس طریقے سے فنڈ نہیں کر سکتا جس طریقے سے انڈیا نے مکتی بانی کو فنڈ کیا تھا. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں, آپ یہ چیز دیکھیں کہ سوویتس جب افغانستان کے اندر آئے تو امریکہ, وہ کولڈ وار چل رہی تھی. اب امریکہ کو یہ تھا کہ سوویتس آ گئے ہیں. صاف ظاہر ہے ہم نے وہ جنگ صرف امریکنز کے لیے نہیں کی. سوویت ایکسپینشن جو تھی اس کا نیکسٹ سٹیپ جو تھا پاکستان کے اندر تھا, اور واٹرز تھے, گوادر کے پانی تھا, ان کو وہ روٹ چاہیے تھا. تو ہم نے وہ جو جنگ لڑی وہ ہمارے اپنے سروائیول کی جنگ تھی. لیکن جو مین پارٹی تھیں, جو دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے, پاکستان تو اس میں تھا ہی نہیں نا, وہ امریکہ اور سوویت لڑ رہے تھے. تو امریکہ نے اگر سوویت یونین کو توڑنا تھا یا کاؤنٹر کرنا تھا تو امریکہ نے اس جنگ کو فنڈ کیا. امریکہ نے وہ لوجسٹک سپورٹس جو ان کو چاہیے تھی ان کو فنڈ کیا. ہاں, وہ لوجسٹک سپورٹس پرووائڈ کی پاکستان نے, لیکن فنڈ انہوں نے خود کیا. اب امریکہ نے پاکستان کے اوپر نہیں چھوڑ دیا تھا کہ یار مجھے لڑنا ہے سوویت یونین سے, لیکن فنڈ تم اس کو خود کرو اور خود اس کو دیکھو ہینڈل کرو. تو یہ بھی ایک چیز انڈرسٹینڈ کرو کہ آپ لوگ اگر فائنینشلی اس طریقے سے اسٹرانگ ہو گئے ہو, آپ کی کمیونٹی اسٹرانگ ہے, آپ کے پاس فنڈز ہیں, تو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے پاس آن کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے ٹرین کرنا ہے. مطلب ہیٹنگ رومز کے اندر بیٹھ کے, سینٹرلی ہیٹڈ گھروں میں بیٹھ کے, اور یا تو آپ سیدھی سی بات ہے یا تو آپ اپنا بزنس چلا لو یا پھر آپ خالستان بنا لو. اس طریقے سے خالستانی بننا. یو نیڈ پیپل آن دا گراؤنڈ. آپ کو ان کو ہٹ کرنے کے لیے لوگ چاہیے جو آپ کے آن دا گراؤنڈ ہوں. آپ کے کاؤنٹر کرنے کے لیے, آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کی بھی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اپنی. وہ بجرنگ دل اور RSS اور اس طریقے سے انہوں نے جو پیرا ملٹری میں تو کہوں گا گروپس ہیں, ان سویلین گروپس, ان کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا. تو جب آپ کے بندے ادھر اتنے تگڑے نہیں ہوں گے لوکل آن دا گراؤنڈ, تو پھر آپ ان کو کیسے کاؤنٹر کرو گے. اور دوسرا, ملک بنانا کوئی مطلب آسان چیز نہیں ہے. آئی ول ریپیٹ اگین کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ نے ملک بنانا ہے تو آپ اپنا بزنس چھوڑیں, آپ اپنی نیشنلٹیز کو چھوڑیں, آپ ان کو ادھر نکال کے لے جانے کے بجائے ادھر سے ادھر آئیں. تو یہ چیز آپ کو کرنی پڑے گی. اس وجہ سے یہ موومنٹ جو ہے اس طریقے سے اتنی زیادہ کامیاب سکسیسفل نہیں ہو سکی کہ اس کی اسٹریٹجی کے اندر فلاز ہیں. صرف ریفرینڈم کرانا, گانے بنا دینا, یہ چیزیں کر دینا, ان سے یہ انڈیا آپ کو خالستان ایسے نہیں دے گا. اب اس کی طرف آتے ہیں ہم
کہ تھوڑا سا آپ کو اور اس کا بتا دیں کہ اس کے ڈائنامکس جو ہیں خالصتان کے، کہ یہ موومنٹ جو ہے یہ بیسیکلی اس کو اس سائڈ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لے کے جانا کہ یہ خود سے چلے، خود ہی ہو جائے، ہمارا ریفرینڈم اتنا پریشر ڈال دے کہ انڈیا مجبور ہو جائے اور وہ کہے کہ آ جاؤ بھائی یہ ایریا پکڑو، اور ہریانہ کو بھی ہم انڈو کرتے ہیں، تم خالصتان بنا لو۔ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ آپ کو قائد اعظم کی اپروچ لگانی پڑے گی، جناح صاحب سے یہ چیز آپ کو سیکھنی پڑے گی کہ ملک کیسے بناتے ہیں، اور واپس آنا پڑے گا آن دا گراؤنڈ۔ آن دا گراؤنڈ آ کے ایفرٹ کرنی پڑیں گی۔ جب آپ آن دا گراؤنڈ آئیں گے، جب آپ ایفرٹس کریں گے، تو پاکستان کی سپلائی لائنز، ہم نے آپ کو جب جموں کا ریجن کا، ہم نے غزوہ ہند کا آپ کو بتایا تھا، اور اس کے اندر ہم نے آپ کو یہ چیز کہا کہ خالصتان جب بنتا ہے تو خالصتان کے لیے کوئی ایشو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ خالصتان اگر امرتسر آپ کا کیپٹل ہے اور وہ بنتا ہے، پیچھے آپ کے سپلائی لائن ہے، پاکستان فرینڈلی کنٹری، آپ کا لاہور کا روٹ ہے، آپ کو گوادر کی پورٹ ایکسیس ہے، ہر چیز ہے آپ کو، آپ آرام سے اپنی سپلائی لائن اور اپنے ملک کو، افغانستان جیسے ملک کو ہم افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر چلا رہے ہیں کہ ساری چیزیں ان کی ادھر سے جا رہی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، وہ واپس ہماری مارکیٹ میں آ جاتی ہیں بکنے کے لیے، لیکن تو پھر یہ کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا، اور آپ کی سپلائی لائن اگر اسٹرانگ ہے تو پھر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یو نیڈ ٹو کم آن دا گراؤنڈ، آپ کو ادھر آنا ہے، اور آپ کو اس، اگر یہ آپ کی انڈیپینڈنس کی جو موومنٹ ہے اس سے آپ افیلیٹڈ ہو، کنیکٹڈ ہو ایموشنلی، تو آپ کو پھر ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے قائد اعظم نے کیا، کیریئر چھوڑیں، واپس آئیں، موومنٹ کو ریوائیو کریں، فنڈ کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس طریقے دونوں اٹیمپٹس میرے خیال میں جو میں نے ہسٹری بکس میں پڑھی ہیں، اور جو میرا اپنا پرسنل انالیسز ہے، وہ 60s والا بھی، چوہان والا بھی، اور جرنیل والا، یہ آپریشن بلو اسٹار والا بھی، پولیٹیکلی اگین آئی ول ریپیٹ موٹیویٹڈ تھا، اس میں اس طرح کی ایسنس ہی نہیں تھی ایموشنل، اور وہ ایسنس تھی ہی نہیں اس کے اندر، نہ اس کا کوئی ایگزٹ پلان تھا، نہ اس کا کوئی یہ تھا، بس یہی تھا کہ جی ہمیں گورنمنٹ بنانے دیں اور چندی گڑھ کا کنٹرول ہمیں دے دیں۔ تو پھر جب اگین اف یو اسٹے انڈر دا یونین آف انڈیا، انڈین یونین کے نیچے آپ رہتے ہیں، تو اس کا پھر آپ کا کس طریقے سے آپ انڈیپینڈنس لیں گے۔ تو دس از واٹ آئی وڈ سے، کہ اس چکر سے نکلیں اور پرو ایکٹیو ہو کے صحیح طریقے سے اس موومنٹ کو لیڈ کریں، تاکہ آپ کو سپورٹ بھی پراپر آئے، اور آپ کے آبجیکٹیوز بھی پراپر ہوں، کلیئر ہوں، اور ان میں یہی آبجیکٹیو رکھیں کہ ہم نے انڈیپینڈنس لینی ہے انڈیا سے۔ اس طریقے سے یہ موومنٹ چلے گی۔ اگر آپ یہ طریقہ نہیں اپناتے اور وہی چیز ہے پروٹیسٹ اور یہ ریفرینڈمس اور ہلکی پھلکی سپورٹ، تو پھر اس طریقے سے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ اس طریقے سے خالصتان آپ بنا سکو یا کچھ کر سکو۔ تو ویسے ہی انہوں نے آر ایس ایس وغیرہ نے، اور انہوں نے اس سارے ریجنز کے اوپر، اگر آپ ہماری پچھلی اس کو دیکھیں اسپیس کو، جس کے اندر ہم نے آپ کو کیرلا سے لے کے آندھرا پردیش سے لے کے ہر ان کے ریجنز کی بتائی ہیں کہ کس طریقے سے بی جے پی جو ہے اب صرف یہ چاہتی ہے کہ ہر جگہ جو ہے ہندتوا، سیفرن ٹیررسٹ ہوں اور ان کا رول ہو، ریجنل پارٹیز ختم ہو جائیں، اپوزیشن ختم ہو جائے، کسی جگہ پہ کوئی دوسری پارٹی نہ ہو سوائے بی جے پی کی۔ اور یہ پنجاب میں بھی یہی ان کا مقصد ہے، اس کو کرنا بھی۔ تو آپ پارٹی، عام آدمی پارٹی جو ہے وہ جیت گئی ہے اور اس کے بن گئے ہیں، لیکن عام آدمی پارٹی اب صرف دلی اور اس کے اندر، اور ان کے ساتھ بھی یہ اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طرح باقی ریجنز میں کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا پولیٹیکل سلوشن کوئی نہیں ہے، اٹ ہیز ٹو بی این آرمڈ اسٹرگل، اور اس کے لیے آپ کو اس موومنٹ سے کنیکٹ ہو کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکھوں کے اس کو ریوائیو کریں، تو دیٹ از دا اونلی وے۔ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو انڈیا تو از مور دین ہیپی۔ اگر آپ کو یہ سلوشن ہے کہ جی وہاں سے مائگریٹ ہو کے کینیڈا چلے جاؤ، وہاں سیٹل ہو جاؤ، ایک بندے نے ایک پتھر مارا ہے اس کو، چلو جی اب انڈیا پولیس لگ گئی پیچھے، اس کو کینیڈا بلا لو، اب وہ کینیڈا میں آ کے سیٹل ہو گیا، اس نے اپنا ٹرک خرید لیا، اس نے اپنا ہوٹل خرید لیا، وہ وہاں بیٹھ گیا، تو وہ تو انڈیا تو کہے گا کہ آپ سارے سکھ چلے جاؤ،
اس کو کیا وہ کہے گا سب کے سب چلے جاؤ, علاقہ چھوڑو ہمارے لیے. تو دس از ناٹ اے سولوشن, یو نیڈ ٹو کم بیک. آپ لوگوں کو واپس ادھر سیٹل ڈاؤن ہونا ہے. تو یہ ہمارا سیشن تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو اس طرح کی اور چیزیں بتائیں گے انڈین پالیٹکس کی, اور انڈیا کی جو فالٹ لائنز ہیں, آئی ریپیٹ فالٹ لائنز, وہ کیا ہیں اور ان کو کیسے آپ منور کر سکتے ہیں. اور اس عذاب سے جو انڈین سب کانٹیننٹ کے اوپر جو پڑ گیا ہے ہندوتوا کا اور آر ایس ایس کا, یہ ریجنز اور یہ علاقے اور یہ لوگ ڈفرینٹ ریجنز کے, یہ کس طریقے سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. ویسٹ بنگال کا آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے, ادھر بہت زیادہ ان کا فوکس ہے ابھی. ویسٹ بنگال اور بہار, ان دو اسٹیٹس کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کو ہٹانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کی جو مسلمانوں کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے, یہ تھوڑے سے مسلمانوں کے اوپر ذرا نرم کہہ لیں کہ وہ اسٹیٹس ہیں. تو سارے مسلمان انڈیا سے ڈفرینٹ جگہوں سے نکل کے انہوں نے ان 3 اسٹیٹس کے اندر, ان کی پاپولیشن 70% ہے. انڈین مسلمس کی 70% پاپولیشن ان 3 اسٹیٹس میں ہے, جن میں اتر پردیش, علی گڑھ والی سائڈ, یہ لکھنؤ والی سائڈ, یعنی ایسٹرن اتر پردیش آپ کہہ لیں, اور پھر آگے ویسٹ بنگال, اور اوپر بہار. تو وہ اب ان کا بھی فوکس یہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے تو ریجنل انفلوئنس کو ختم کریں, ریجنل پارٹیز کو ختم کریں. ممتا بینرجی, نتیش کمار, ان کو ہٹایا جائے. ادھر یہ سماج وادی پارٹی اتر پردیش میں, ان میں کوئی مسلم لیڈرز ہیں, اعظم خان وغیرہ, وہ جو انہی کے لیے کام کرتے رہے ہیں کافی دیر سے, لیکن اب ان کو یہ نہیں چاہیے. تو اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ پھر یہ جو جینوسائیڈ ہے, مسلم جینوسائیڈ, انڈین مسلم جینوسائیڈ, اس کو کیونکہ ان ریجن میں پاپولیشن زیادہ ہے تو ادھر ہی صاف ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہے. اور اسی لیے ہارڈ کور جو کٹر ہندوتوا آئیڈیالوجی کے جو ان کے لیڈر ہیں, یوگی آدتیہ ناتھ اینڈ سملر, ان کو وہ ان ریجنز میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور ٹاسک دیا ہوا ہے کہ جیسے یہ ٹریگر ہو تو آپ نے ان کی یا تو یہ یہاں سے چلے جائیں. دے آر مور دین ہیپی. وہ کہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ اتر پردیش والی سائڈ سے زیادہ تر لوگ مڈل ایسٹ کے اندر سیٹلڈ ہیں جو انڈین مسلمز ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جائیں بھائی, آپ جاؤ جہاں مرضی سیٹل ہو, جگہ چھوڑو, نہیں جاؤ گے تو پھر ہم آپ کو ماریں گے. تو اسی طریقے سے آہستہ آہستہ انہوں نے یہ جو سکھ موومنٹ ہے یا سکھ پاپولیشن ہے, یہ اس کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں, ٹویٹرز بنا رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں, کئیوں کو پش کر رہے ہیں کہ آپ نکل جائیں یہاں. اسی طرح باقی ریجنز میں بھی یہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وی ول بی بیک ود اندر ریجن. ویسٹ بنگال کے اوپر تھوڑی سی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں. ممتا بینرجی نے وہاں سٹینڈ لیا, لیکن ابھی تھوڑا سا کیونکہ کرپٹ, آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان لیڈرز, وہ تو مسلمان نہیں ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیڈرز کرپشن کے بھی کافی زیادہ ماسٹر ہوتے ہیں. تو ان کی کوئی نہ کوئی ان کی چیز انہوں نے پکڑی ہوتی ہے دشمن نے, بلیک میل کرنے کے لیے, اور ان کو یعنی آرم ٹوسٹ کر کے اپنے کام کروانے کے لیے. تو وہاں بھی اس کو انہوں نے کوئی پکڑا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے اندر مہاراشٹرا میں ادھو ٹھاکرے سرپرائزنگلی تھوڑا سا پرو مسلم ماڈرن ہندو تھا, ان لائک ہز فادر بال ٹھاکرے, اس کو انہوں نے ہٹا دیا ہوا ہے. اور باقی ریجنز میں بھی یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے کریں کہ اگلے الیکشن سے پہلے ان کو پیسیفائی کر کے تو پھر بی جے پی کی گورنمنٹ, کمپلیٹ گورنمنٹ لے کے آئیں. ابھی تو بی جے پی کی این ڈی یو الائنس کے اندر گورنمنٹ ہے, بہت ہی کم ایسے 7-8 اسٹیٹس ہیں جہاں بی جے پی کی میجورٹی ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم اچیو کریں, اور اس کے بعد پھر ہندو راشٹر اور اکھنڈ بھارت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آفیشلی ہم لانچ کریں ٹیکسٹ بک لیول کے اوپر. تو انشاءاللہ ول بی بیک. اپنا خیال رکھیے گا. جیسے میں اس کو بند کروں گا, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے سیشن, تو اس کی ریکارڈنگ جو ہے آپ ٹویٹر پہ سن سکتے ہیں. پھر اس کو انشاءاللہ ٹیم کو میں بولوں گا 2-3 دن کے اندر کنورٹ کر کے اس کو یوٹیوب اور ادھر بھی اپلوڈ کریں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اور خالصتان والوں سے اگین دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاجی واپس آؤ تے لڑو, انج ملنا جے خالصتان. بہت بہت